مقبوضہ جموں و کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ فوجی جماؤ والا علاقہ ہے، جہاں 10 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوجی کشمیریوں کی حق خودارادیت کی تحریک کو ظالمانہ طریقے سے دبانے میں مصروف ہیں۔ شفاقانہ فوجی جماؤں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایک انسانی بحران پیدا کر دیا ہے، کیونکہ جب سے 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے غیر قانونی طور پر سری نگر میں اپنی فوجیں اتاریں، یہ خطہ بھارتی فوج اور پولیس کے محاصرے میں ہے۔ بھارتی فوجیوں نے جموں و کشمیر کو اس کے مکینوں کے لیے کھلی جیل بنا دیا ہے۔ بھارتی فوجی نہ صرف ماورائے عدالت قتل، تشدد، اغوا اور منشیات کے پھیلاؤ میں ملوث ہیں، بلکہ نام نہاد تلاشی کی کارروائیوں کے دوران چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہیں۔ 5 اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں کنال اراضی پر یہاں تعینات بھارتی فوجیوں نے باضابطہ قبضہ کیا ہے۔ ہزاروں ایکڑ اراضی پہلے ہی بھارتی فوج کے قبضے میں ہے، جس کی وجہ سے کشمیری عوام اپنے قدرتی وسائل استعمال کرنے سے محروم ہیں۔ بھارتی فوجیوں کے بلا جواز کارروائیوں کی وجہ سے کشمیری شدید عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں اور مقبوضہ علاقے میں مجموعی طور پر خوف و دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے۔ شہروں، دیہاتوں، حتیٰ کہ گلی کوچوں تک پر موجود فوجیوں کی وجہ سے کشمیری صنعت و تجارت سمیت معمول کی زندگی بھی بری طرح متاثر ہے۔ کشمیری خواتین اور بچے خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ بھاری تعداد میں فوجیوں کی موجودگی نے طلبہ کی تعلیم کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ کشمیری طلبہ روزانہ کی بنیاد پر بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں اپنے عزیزوں کو قتل اور گرفتار ہوتے دیکھ رہے ہیں، تو ان حالات میں وہ تعلیم پر کیسے توجہ دے سکتے ہیں؟ 2014 میں مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد وقتاً فوقتاً مزید بھارتی فوجیوں پولیس اہلکاروں کی تعیناتی نے مقبوضہ علاقے میں حالات کو ابتر کر دیا ہے اور کشمیریوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ مودی حکومت نے کشمیریوں کی آزادی کی آواز کو دبانے کے لیے اپنی فوج اور ایجنسیوں کا بے دریغ استعمال کیا ہے، تاہم اسے یاد رکھنا چاہیے کہ فوجی طاقت کے استعمال سے مقبوضہ جموں کشمیر میں امن قائم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی بھارت علاقے میں بڑے پیمانے پر اپنی فوجی موجودگی سے مسئلہ کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل کر سکتا ہے۔